اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم۔ پروگرام سخن اعظام خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے تاریخ و ترویج ازائی شاعری۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید حسنین رضا، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب ارتضیٰ جون پوری صاحب۔ السلام علیکم ارتضیٰ جون۔ السلام۔ سب سے پہلے تو آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ، اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلا سوال، چونکہ ہمارا جو ٹوٹل ٹاپک ہے وہ شاعری کے حوالے سے چلنا ہے، اور خصوصاً ازائی شاعری کے حوالے سے، تو یوں تو اردو میں کی شاعری کا آغاز 13ویں صدی ایون اس سے پہلے بھی ہو چکا تھا، لیکن جب ہم شعراء کی بات کرتے ہیں تو ہمیں امیر خسرو، ولی دکنی اور ان سب کے نام ہمارے ذہن میں آتے ہیں کہ یہ باقاعدہ شاعر گزرے ہیں۔ لیکن جب ہم ازائی شاعری کی بات کریں تو اس کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باقاعدہ آغاز کہاں سے ہوا، کون سی شعراء تھے، کس طرح سے اس نے جنم لیا؟ تو اگر اس بارے میں آپ کچھ بتا پائیں۔ بہت شکریہ۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ ازائی شاعری کی بات کرتے ہیں اور امیر خسرو کا نام لیتے ہیں تو امیر خسرو نے ازائی شاعری تو کی نہیں، یقیناً۔ اچھا، اور وہ پہلے اردو کے شاعر بھی نہیں ہیں۔ صحیح۔ پہلے صاحب دیوان اردو کے شاعر ہیں امیر خسرو، پہلے صاحب دیوان شاعر ہیں اردو زبان کے، ٹھیک ہے؟ بالکل، یہ بات تو بالکل درست ہو گئی۔ دوسری بات کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ازائی شاعری کی، تو ازائی شاعری پہ حیدرآباد دکن کا بڑا کام ہوا، اور جو ہے وہ قلی قطب شاہ نے اس سلسلے میں بڑا کام کیا، اور میرے خیال میں قلی قطب شاہ کے بعد اگر کوئی بڑا نام آیا تو ولی دکنی جو ہیں انہوں نے ازائی شاعری پہ اچھا، بڑا کام کیا ہے۔ ولی دکنی صاحب پہلے اردو کے ازائی شاعر تھے اردو زبان کے، تو ولی دکنی کا ہی نام ہے۔ وہاں پہ بڑا کام بھی ہوا عزاداری کی ترویج کے لیے، اور مرثیے پہ بڑا کام ہوا، اور جو ہے وہ سوزخانی کا سلسلہ وہیں سے آیا، اور حیدرآباد دکن کی جو سوزخانی کا ایک انداز ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے دوسری جگہوں سے بالخصوص۔ اچھا، سوزخانی کا سلسلہ پاکستان میں بھی، کراچی میں تو ہر مجلس کا جز ہے سوزخانی، لیکن کراچی سے باہر اندرون سندھ آپ چلے جائیں تو وہاں نہیں ہے۔ پنجاب میں کہیں کہیں جہاں پر جو ہے وہ اردو اسپیکنگز ہیں وہاں سوزخانی کا سلسلہ ہے، لیکن اور کہیں پہ اس طرح نہیں۔ جس طرح کراچی میں سوزخانی کا، یا حیدرآباد تک تو آپ کو سوزخانی مجلس میں ملے گی، لیکن حیدرآباد سے آپ آگے چلے جائیں تو خیرپور، کیونکہ خیرپور کے لوگ جو ہیں وہ ہندوستان سے مائیگریٹ کر کے آئے تو وہ ایک تہذیب دیکھے ہوئے تھے، تو سوزخانی وہاں بھی مل جائے گی آپ کو۔ پنجاب، لاہور واہور میں بھی سوزخانی کا سلسلہ ہے، لیکن اندرون پنجاب میں سوزخانی نہیں، ڈائریکٹ مجلس، اور وہ سوزی جو ہوتے ہیں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ پھر ان کا ایک یقیناً ان کا ایک اپنا کلچر ہے، جی، ٹھیک ہے نا؟ بس یہ ہے ان کا ایک تو مطلب کیا اس وجہ سے تو نہیں، کیونکہ سوزخانی شاید جو جس کی ابتدا ہوئی وہ ہوئی اردو کی وجہ سے؟ دیکھیے، بات اتنی سی ہے کہ سوزخانی تو جو ہے وہ اردو جو ہے وہ سب سے پہلے جو اردو تھی اس کا جو نام، اردو کے 4 نام ہیں، جی، بات سب سے آخری نام اردو ہے۔ سب سے پہلا نام تو ہندوی ہے، ہندوی۔ اس کے بعد ہے گجروی۔ جب اردو گجرات گئی تو گجرات والوں نے اس کو گجروی کر دیا۔ اچھا، تو اسی طرح جو ہے پھر حیدرآباد دکن میں اردو پہ کام ہو تو دکنی ہو گئی، صحیح، پھر ریختہ، اچھا، ٹھیک ہے، پھر اردو اس کا نام پڑا۔ تو یہ اردو معلّہ، صفہ، یہ کیسے؟ یہ تو بعد میں ہوا نا سب، اردو معلّہ اور جب اردو بنی، جب بن گئی، کیا یہ بہت ہمارے لیے نئی بات تھی کہ یہ اردو کا سفر یہاں سے شروع ہوا۔ چلیں، بہترین۔ اچھا، یہ بتائیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں نوحے کی، تو نوحے کو آپ کیا کہیں گے کہ اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ نوحہ کیا ہوتا ہے، اور کیا صرف مصائب اہل بیت کو بیان کرنا یہی نوحہ کہلاتا ہے، یا پھر کسی اور کے غم میں بھی بات کی جا سکتی ہے اس پہ؟ دیکھیے، نوحے کی جو ابتدا ہے وہ خاموش نوحے سے ہوئی۔ خاموش نوحہ؟ خاموش نوحہ، اچھا، جو حضرت نوح نے گریہ کیا اور کرتاس عارض پہ جو آنسو خاموشی سے بہہ رہے تھے وہ نوحہ پڑھ رہے تھے۔
حضرت نوح کے عارض پہ جو آنسو بہہ رہے تھے وہ خاموش نوحے تھے وہ سب, اور اتنا گریہ کیا کہ ان کا نام ہی نوح پڑ گیا. ان کا اصلی نام تو عبدالشکور تھا. تو نوحے کی ابتدا تو وہاں سے ہوئی. اچھا اس سے پہلے بھی چلے جاتا, حضرت آدم نے جب دنیا میں آئے ہیں تو انہوں نے بھی گریہ کیا, انہوں نے بھی بکا کیا ہے. تو نوحہ جو ہے اصل میں بکا, حزن, سوگ, یہ ہے نوحہ. ترانہ اور نوحے میں فرق ہے. اب تو ترانے ہیں نا, اب تو نوحے نہیں پڑھے جا رہے نا, نوحے کہاں پڑھے جا رہے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. صحیح ہے. تو اب جب جیسے ہی دماغ میں جیسے ہی ہم سنتے ہیں نوحہ تو ہمارے دماغ میں حضرت نوح نہیں آتے, اب کربلا آتی. یہ معجزہ ہے امام حسین کی شہادت کا. امام حسین علیہ السلام کے خون کا معجزہ ہے کہ جیسے ہی ہم نوحہ سنتے ہیں یا جو کہتے ہیں نوحہ تو فوراً کربلا دماغ میں آتی ہے. جیسے ہی ہم سنتے ہیں مرثیہ تو ہمارے دماغ میں کربلا آتی ہے. تو یہ صرف خون حسین علیہ السلام کا معجزہ ہے اور یہ قیامت تک رہے گا. تو اسی طرح جس طرح جو ہے وہ پھر رسول نے خود نوحہ جناب امیر حمزہ کی شہادت پر بکا کیا ہے, حزن کیا ہے, روئے ہیں, آنسو بہائے ہیں اپنے چچا کی شہادت کے اوپر. تو نوحے کی ابتدا تو حضرت آدم سے شروع ہوئی, لیکن نوح, کیونکہ نوح نے بہت گریہ کیا جناب نوح نے, تو وہ جو ہے وہ اسی وجہ سے نوحہ پڑ گیا. تو آج تک نوحہ ہے وہ. اچھا کچھ شعراء کا دیکھا ہے ویسے کہ وہ اپنے غزلیات کے اندر یا صرف ایک اپنے نظم کے اندر جو ہے نوحہ, ماتم ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں اکثر, لیکن وہ پھر ہمیں تھوڑا سا معیوب لگتا ہے کہ انہوں نے کیوں استعمال کیا ہے, کیونکہ ہمارے دماغ میں کربلا آ رہی ہے. دیکھیے بات پتہ ہے کیا ہے کہ اگر آل محمد کی محبت ہے دل میں تو کربلا میں تو آپ کو ہر چیز ملے گی نا. کربلا میں آپ کو غزل بھی ملے گی, کربلا میں آپ کو نظم بھی ملے گی, کربلا میں آپ کو رشتے بھی ملیں گے. رشتوں کی اہمیت, بہن بھائی کی محبت اور وہ جو عشق آخری جو منزل فنا فل گیا ہے تو وہ بھی آپ کو کربلا میں ملے گی. تو وہ غزل جو ہے, غزل مرثیے سے نکلی ہے. غزل بھی میں تو یہ کہتا ہوں ربائی بھی مرثیے سے نکلی ہے, غزل بھی مرثیے سے نکلی ہے. کیونکہ جب آپ کسی کی شان بیان کر رہے ہوتے ہیں, جب کسی کا چہرہ لکھ رہے ہوتے ہیں مرثیے میں, مرثیہ جب آپ شروع کرتے ہیں تو آپ پہلے اس کا چہرہ لکھتے ہیں, تو اس میں اس کی تعریف ہی تو ہوتی ہے. بالکل. اس کی آنکھوں کی تعریف, اس کے ہونٹوں کی تعریف, اس کی زلفوں کی تعریف, اس کے ابرو کی تعریف, اس کے دراز گیسو جو ہیں اس کی تعریف. تو یہ کیا ہے؟ اس کی گفتار کی تعریف, اس کے دندان کی تعریف. غزل ہی ہے, غزل ہے پوری. تو یہ جو سلام ہے یہ بھی مرثیے سے نکلا ہے, اور ہمیں کربلا سے سلام ملا ہے, غزل ملی ہے. اور آپ سلام کے اندر آپ دیکھیں تو سلام کے اندر جو ہے وہ غزل کا ہی رنگ ملے گا. اور لکھنؤ میں اس کے لیے, اس پہ اساتذہ نے بڑا کام کیا سلام کے لیے. تو آپ کو اگر جو بات ہم کر رہے تھے نوحے کی, تو نوحہ جو ہے وہ تو ہم پھر اپنے موضوع پہ آ جاتے ہیں کہ نوحہ تو حزن ہے, درد ہے, سوگ ہے. اگر اس میں درد نہیں ہے تو پھر نوحہ نہیں ہے, پھر وہ ترانہ ہے. بالکل. بس یہ ہے کہ اس میں ڈفرینشیٹ کرنا جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے. ہاں, کیونکہ اب کچھ سلسلہ ایسا چل نکلا ہے ہاں کہ سامعین جو ہے نا, سامع وہ نہیں رہا کہ جو یہ سمجھ سکے کہ اس پہ کیا ماتم ہونا بھی چاہیے یا پھر نہیں. تو وہ منقبت پہ بھی ماتم کروا رہے تھے. وہ بات یہ کہ یہ تو اصل میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ہم لوگ کتابوں سے تو دور ہو گئے ہیں, لیکن وہ جو ایک نشستوں کا سلسلہ ہوتا تھا نا پہلے, ہم نے جو دیکھا اپنے گھر میں, تو ہم نے وہاں سے سیکھا, اپنے بزرگوں سے سیکھا جی, کہ کہاں پہ کس طرح کیا کرنا ہے, مجلس کیسے ہونی ہے, فرش ازا کیسے بچھایا جائے گا, اس پہ چاندنی کیسے بچھائی جائے گی, اس کے ممبر کے پیچھے جو چادر ہوگی وہ بلیک کلر کی ہوگی, ممبر پہ کالا کپڑا بچھایا جائے گا اوپر, اور جو تکیہ ہوگا جس پہ پڑھتے ہیں رکھ کر سوز خان, اس پہ کالا کپڑا ہوگا, اس پہ پنجتن پاک کا نام کڑوایا جائے گا. تو یہ ساری چیزیں تو وہ ایک تہذیب سکھائی گئی. اور نشست و برخاست کا بھی بتائیے کس طرح بیٹھنا ہے جا کر, کس طرح اسے سننا ہے, آداب محفل. ہاں, تہذیب
وہیں سے تو ملتی ہے. اب بات یہ ہے کہ وہ نشستوں کا سلسلہ ہو گیا ختم ہمارے معاشرے میں. کوئی کسی کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے, کوئی کسی کو سننے کو تیار ہی نہیں ہے, اور سیکھنے کو کوئی تیار نہیں ہے. سب سیکھے سکھائے آ رہے ہیں. سب سے بڑا شاید المیہ یہی ہے, کوئی سیکھنے کو تیار سیکھنے نہیں, کو تیار, کرنے کو تیار ہیں, اور کوئی کسی کو ماننے کو بھی تیار نہیں ہے. ہاں. یہ اس سے بڑا ثانیہ ہے. اور زندگی میں یہ بڑی ضروری بات ہے کہ اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے, کچھ کرنا ہے, تو آپ کسی کو اپنا استاد مان لو. نہیں, سیکھنا کا عمل, سیکھنے کا جو عمل ہے نا, جی وہ تو ساری زندگی جاری رہتا ہے. یقیناً لحد تک جاتا ہے. ہاں, بالکل سیکھنے کا. اور جو یہ کہہ دے کہ میں کامل ہو گیا, تو پھر وہیں سے زوال شروع ہو جاتا ہے. زوال شروع ہو جاتا ہے. بے شک یہ بات تو خیر بجائے. اچھا آگے بڑھتے ہیں ہم اگلے سوال کی طرف. اب یہ ہے کہ ہم مرزا دبیر, میر انیس اور میر مؤنس, ان کی اور دیگر اس طرح کی جتنے بہت بڑے نام ہیں, ان کی جب ہم شاعری دیکھتے ہیں اور آج کی نوحہ جات کی جب شاعری دیکھتے ہیں, تو اس میں ایک بہت فرق نظر آتا ہے. بہت ایک زبان کا ایک مختلف استعمال, اصطلاحات کا ایک بالکل مختلف استعمال نظر آتا ہے. تو کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیے, لوگ ہو گئے سہل پسند. بنیادی وجہ یہ کہ جو ہے وہ میر ضمیر اور میر خلیق, اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے بہت کلام لکھے. مثلاً یہ کہ حیدرآباد دکن میں ہاشم, کاظم, یہ بڑے لوگ تھے, انہوں نے کلام کہے. پھر جو ہے وہ یکرنگ نے بہت سارے مرثیے لکھے, بہت سارے نوحے لکھے. پھر وامق جونپوری نے بہت سارے نوحے لکھے. یہ بات کی بات کر رہا ہوں میں بہت نیچے, ایک دم سے نیچے آ گیا. تو وہ اس زمانے کے اندر جو ہے وہ, اچھا جو زبان اس زمانے میں استعمال کی جاتی تھی, جی اب اس زمانے میں وہ ساری وہ الفاظ جو ہیں وہ متروک ہو چکے ہیں. بہت سارے لفظ تو, جیسے رانڈ, لونڈیاں, اب یہ نوحے میں کہاں نظر آتا ہے؟ کہیں نظر آتا ہے آپ کو؟ نہیں بالکل. آپ کو میر انیس کیا مل جائے گا یہ لفظ, آپ کو جو مرزا دبیر کیا مل جائے گا, آپ کو میر ضمیر کے مرثی میں پڑھیں آپ کو مل جائے گا, میر خلیق کے مرثی میں پڑھیں. تو پہلے تو سلامی سے ہی شروع ہوتا تھا, اب وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا. وجہ کہہ رہے ہیں آپ, ایسے ہی ہوا ہے. تو وہ جو ہے وہ نوحہ, وہ جو آپ کہہ رہے ہیں میر انیس اور میر دبیر, تو وہ تو خدائے سخن لوگ تھے, مرشد کامل تھے وہ لوگ شاعری کے میدان کے. اور اب جو ہے وہ تو ہم جو ہے زوال پذیری کی طرف ہیں. مطلب یہ چونکہ ہمارے پاس اب وہ سامع نہیں ہیں, وہ علم کی جستجو نہیں ہے, تو یہی وجہ رہی کہ اردو کی شاعری میں جو خصوصاً جو مرثیہ نگاری یا پھر نوحہ جات کی شاعری میں اتنا زیادہ فرق آ گیا. بنیادی وجہ یہی کہ لوگ, دیکھیے بات ہے کہ فکری شعر لوگ سننے کو تیار نہیں ہے. حقیقت ہے بالکل. آپ ایک فکری شعر پڑھ دیں, اس کی سمجھ بھی نہیں آئے گا. جو ابھی آپ نے کہا سہل پسندی. ہاں, لوگ آسانیاں ڈھونڈتے ہیں, لفظ آسان ہو. ٹھیک ہے, سہل ممتنع میں کہنا چاہیے, یہ کوئی وہ نہیں, یہ بھی ایک فن ہے اگر آپ سہل ممتنع میں شاعری کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ کچھ ایسے لفظ بھی تو دینا کہ جس سے نوجوان سیکھیں, تو ان لفظوں کو ان کو پتہ تو چلے. صحیح بات ہے. تو یہ ضروری ہے, یہ شاعری کی اور خطیب کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو سمجھائیں, ان کی اصلاح کریں. اور میں تو آپ کے چینل کے توسط سے یہی کہوں گا کہ نوجوان تعلیم کی طرف آئیں, پڑھیں, اور ان لوگوں کی صحبت اختیار کریں جن کے ساتھ جو شعر کہہ رہے ہیں, جو شعراء, جو مستند شاعر ہیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے سیکھیں. دیکھیے, ایک کتاب پوری رات آپ پڑھیں اور ایک عالم کے ساتھ آپ 2 گھنٹے بیٹھ جائیں, تو پوری رات کی جو آپ نے اسٹڈی کی ہے وہ اپنی جگہ, اور وہ 2 گھنٹے کی جو گفتگو ہے نا, وہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے گی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ ایک فرق ہے کتاب پڑھنے میں. اور کتاب بغیر استاد کے تو سمجھ میں نہیں آتی. کوئی سی بھی کتاب ہو, بھلے الف بے کا جو قاعدہ ہی کیوں نہ ہو, جب تک استاد سمجھائے گا نہیں کہ الف کیا ہے, بالکل, بے کیا ہے, بے کے معنی کیا ہیں, بے سے کیا کیا لفظ چیزیں بن سکتی ہیں, الف سے کیا کون سے لفظ بن سکتے ہیں, تو جب تک استاد یہ بتائے گا نہیں تو بچہ کیسے سیکھے گا. سیکھنا ضروری ہے, بیٹھنا ضروری ہے. تو اب تو موبائل نے برباد کر دیا ہم لوگ کو. اچھا, اس میں ایک چیز اور ایک بات اور کہہ دوں کہ اب تو سب سے بڑا سانحہ یہ ہے کہ میرا نام ارتضیٰ ہے, الف رے تے زواد یہ الف, اب لکھا تھا الف رے تے زے.
پھر الف، پھر رے، پھر الف. تو اب یہ کیا ہے؟ یہ زینب کو زوئے سے لکھا جا رہا ہے. اس سے بڑا ثانیہ کیا ہوگا؟ یہ بات بالکل. تو ہم لوگ جو ہے وہ زوال پذیری کی طرف ہیں. آگے کے سوال کی طرف ہم جو ہے بڑھتے ہیں. اب ہم بات کر رہے تھے نوحہ جات کی، نوحہ خانی کی، اور بیسیکلی نوحہ کی شاعری کی. تو دیکھیں شاعری تو ازا کی لکھی جاتی ہے. اب سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا اس شاعری پہ منحصر ہے، مطلب طرز نگار پہ منحصر ہے کہ وہ اس کی شاعری کو کسی نوحے کی طرف لے جائیں، یا اس کی شاعری کو سوز خانی کی طرف لے جائے، یا اس کی شاعری کو ایک مرثی کی طرف لے جائے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اب تو جو سلسلہ ہو گیا وہ تو یہ ہو گیا کہ اب پہلے جو ہے وہ دھن بنائی جاتی ہے جی، اس کے بعد نوحہ لکھا جاتا ہے. تو یہ تو ایک بڑی کمزور علامت ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس دھن کے اوپر آپ نے صرف الفاظ رکھنے، تو اس سے بات تو بنے گی نہیں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے کلام کہیں، جب کلام لکھ دیا جائے گا تو وہ جو اس کی جو لحن جو اس کا بنائے، اس کی جو طرز جو بنائے گا، جو صاحب لحن نوحہ خان جو اپنے لحن میں پڑھے گا، اس کی جو وہ دھن بنائے گا جسے آپ طرز کہتے ہیں، وہ جب بنائے گا تو وہ اس کلام کی بنیاد پر بنائے گا. بے شک. ٹھیک ہے نا. تو وہ جیسا کلام ہوگا ویسی دھن بنے گی. لیکن اگر آپ پہلے سے دھن بنا دیں گے تو پھر وہ خیال تو آئیں گے ہی نہیں نا، کیونکہ وہ تو پھر جگہ فل کرنے میں آپ نے صرف فل ان دا بلینک کرنا ہے نا اس کو. بالکل. تو اس جگہ کو تو یہ سلسلہ بڑا یہ سانحہ ہے یہ، اور ایسا اس سے گریز کرنا چاہیے شعراء کو. اور جو نوجوان شعراء آ رہے ہیں ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو اس سے گریز کرنا چاہیے، اس سے دور رہنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پرانے جو شعراء ہیں ان کے مرثیوں کی اسٹڈی کریں، غزل پڑھیں، وہاں سے آپ کو بڑے خیالات ملتے ہیں. کتابیں پڑھیں بیٹھیں تو وہاں سے آپ کو ملے گا. یقیناً. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ جی ہم قطع پیش کرتے ہیں آپ کے نزدیک، اور خصوصاً یہ ہندوستان سے جو لوگ آئے ہیں ان میں ربائی کا بڑا کانسیپٹ ہے کہ ربائی بڑی مشہور ہے، یہ ربائی جو ہم پیش کرتے ہیں. تو اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ قطع میں اور ربائی میں فرق ہے کیا، کس طرح سے جو ہے نا اس میں تمیز کی جائے کہ یہ قطع ہے اور یہ ربائی ہے، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے بات اتنی سی ہے کہ ربائی جو ہے وہ ربی سے نکلا ہے. ربی یعنی کہ چار. جی ٹھیک ہے نا. تو اب جو ہے یہ، اور ربائی میں ایک مطلع بہت ضروری ہے. صحیح. ربائی کی اپنی بحر ہے، اپنی مخصوص اوزان ہیں ان کے، ٹھیک ہے نا. اور سلام جو ہے اس کے اندر وہ جو قطع جو ہے، سوری معذرت چاہتا ہوں، قطع جو ہے، تو قطع جو ہے وہ تو اس کے اندر مطلع کی ضرورت نہیں ہے. اگر مطلع آپ نے نہیں کہا تو آپ پھر بھی قطع ہو جائے گا وہ. لیکن قطع 4 مصروں کا تو ہوتا ہے، قطع ٹکڑے کر دینا، ٹھیک ہے نا. لیکن بات یہ ہے کہ قطع صرف 4 مصروں پہ نہیں، آپ 6 مصرے بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا. 8 مصرے بھی کہہ سکتے ہیں، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. اچھا بس بات یہ ہے کہ دونوں کی یہ جو ربائی اور قطع جو ہے دونوں کے اصناف جدا ہیں، اور ان کے درمیان ایک حد فاصل ہے، اس کو رکھنا پڑے گا ہمیں. تو ربائی کے اوزان الگ ہیں، اور قطع جو آپ کہتے ہیں، جی، قطع بند یا ترجیح بند جو آپ کہتے ہیں، تو اس کے اندر اس کے اوزان الگ ہیں. مطلب وہ جو ہمارے پاس غالباً 19 بحریں ہیں اگر میں غلط نہیں ہوں تو، عربی، سنسکرت، اردو، فارسی، ان سب کی ملا کے، تو یہ 19 بحروں سے ہٹ کے لکھی جاتی ہے؟ سرکار بالکل ان کی بحر تو الگ ہے نا بالکل. اچھا. اب دیکھیے اس کی کیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، تو یہ ہے اس کی بحر، یہ اس کا وزن ہے. اور بھی بہت ساری ہیں، بہرحال یہ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے ابھی کہ ہم اچھا، ویسے میں نے یہ کہ آپ کے کافی کلام سنے، اور ماشاءاللہ آپ ان شعراء میں سے ہیں کہ جو کہ لحن میں اپنے کلام سناتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں اس وقت کہ جو لحن میں کلام سنائیں. تو اگر کچھ چند اشعار جو ہیں آپ لحن میں ہی سنا پائیں تو بہت اچھا رہے ہمارے. ہم کو ترے حسین سے کیا کچھ ملا نہیں، ہم کو
در حسین سے کیا کچھ ملا نہیں، اتنا ملا کہ رکھنے کی گھر میں جگہ نہیں، اتنا ملا کہ رکھنے کی گھر میں جگہ نہیں، دے کر ابو تراب کے بچوں کا واسطہ، دے کر ابو تراب کے بچوں کا واسطہ، رکھا تھا پاؤں آگ پہ لیکن جلا نہیں، رکھا تھا پاؤں آگ پہ لیکن جلا نہیں۔ شعر دیکھیے گا سرکار، ہر ماتمی کے زخم سے آتی ہے یہ صدا، ہر ماتمی کے زخم سے آتی ہے یہ صدا، دل ماتم حسین سے اب تک بھرا نہیں، دل ماتم حسین سے اب تک بھرا نہیں، اور یہ ہے دعائے فاطمہ زہرا کا معجزہ، یہ ہے دعائے فاطمہ زہرا کا معجزہ، وہ کون سی ہے بزم جہاں ارتضا نہیں، وہ کون سی ہے بزم جہاں ارتضا نہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، مولا توفیقات میں آپ کی اضافہ فرمائے، بہت خوب پڑھا آپ نے، مزہ آیا ہمیں سن کے۔ اب اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں، مرثیہ، سوز اور سلام، ان کی شاعری میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، سوز جو ہے وہ درد، اس میں درد ہوتا ہے سوز میں، ٹھیک ہے، اور پردرد انداز میں اس کو پیش کیا جاتا ہے، غمناک اس کا لحن ہوتا ہے، ہونا چاہیے، دکھ، رنج، رقت، کیفیت اس میں ہونی چاہیے، رقت کی کیفیت اس میں ہونی چاہیے، تاثیر غم اس میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ سلام اس کے بالکل برعکس ہے۔ سلام میں غزل کی سادگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، جی، قصیدے کا بھی رنگ ہوتا ہے، اور پھر اس میں مبکی شعر بھی ہوتے ہیں۔ سلام کے اندر ہی مبکی شعر بھی، سلام کے اندر ہی مبکی شعر بھی تو ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں، جی جی، تو اس کی شہادت بھی تو آپ بیان کریں گے نا۔ جو آپ کا ممدوح ہے، مطلب جناب عباس ہیں، تو پہلے جناب عباس کی پہلے آپ تعریف کر رہے ہیں غزلیہ انداز میں، پھر وہاں سے آپ نے گریز کیا اور آپ آ گئے مصائب کی طرف۔ تو آپ ان کی جو مصائب، پھر کس طرح بیویاں ان کی شہادت پہ روئی ہیں، کس طرح امام حسین نے ان کی شہادت کے اوپر بیان کیا ہے، کس طرح پیاسے بچے جو ہیں ان کے انتظار میں تھے۔ تو وہ سلام کے اندر جو ہے وہ غزل کا تو رنگ ہے، سوز میں غزل کا رنگ نہیں ہے۔ وہ شروعات ہی غم سے ہوتی غم سے ہی، کیونکہ سوز ہے، سوز تو حزن ہے نا، رونا ہے اس میں، تو یہ ہے۔ اور مرثیے کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، مرثیہ جو ہے، مرثیے کے اندر تو جو ہے وہ آج کل مرثیہ تو خیر بہت کم کہا جا رہا ہے، جی، اور بات یہ ہے کہ جو مرثیے کی آپ بات کرتے ہیں، مرثیہ جو ہے وہ لفظ رسا سے نکلا ہے، رسا، جس کے معنی غم کے ہیں، رونا ہے۔ مرثیہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں مرنے والے کے اوصاف بیان کیے جائیں، صحیح، اور اس کی موت پر گریہ وزاری کی جائے۔ تو مرثیہ کیونکہ جو ہے وہ عرب میں کربلا سے پہلے ایک رواج تھا، جب کوئی مر جاتا تھا تو اس کے لیے مرثیہ کہا جاتا تھا۔ اچھا، لیکن اس کے بعد جب واقعہ کربلا کے بعد جو ہے مرثیہ جو ہے وہ کربلا میں ایسا ضم ہوا کہ اب جو ہے وہ مرثیہ کے نام آتے ہی کربلا
ہماری فوراً فکر میں کربلا آتی ہے. یہ بھی معجزہ ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات دہرا چکا تھا. تو مرثیے کے اپنے جو ہے وہ مرثیے تو بہت سارے لوگوں نے شروع میں بھی کہے، بعد میں بھی کہے. پھر جو مرثیے کو جو بخت لگایا جن لوگوں نے آ کے، وہ میر خلیق، میر ضمیر، مرزا دبیر، میر انیس، ان لوگوں نے جو ہے وہ مرثیے کو جو ہے وہ پروان چڑھایا، نیا رنگ دے دیا اس کے اندر. اس کی پھر جزویات ہیں اس کے اندر، چہرہ ہے اس کے اندر، استعارہ ہے، تشبیہات ہیں، جنگ ہے، رزم ہے، اور جو ہے وہ گھوڑا ہے، تلوار ہے، شہادت ہے، رخصت ہے، رشتے بتائے گئے ہیں کہ رشتے کیا ہوتے ہیں. بہن بھائی کی محبت بتائی گئی ہے اس میں، عشق کیا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر بیان کی جاتی ہیں. پھر اس کی شہادت بیان کر دی جاتی ہے. پھر وہ بیان جس کے اندر خواتین جو ہیں گریا کرتی ہیں، تو وہ سارا وہ ہے. تو اس کا اوصاف کے ساتھ اس کا چہرہ جب آپ پڑھیں گے تو اس کی غزل، اس میں غزلیہ رنگ آئے گا. اور جب آپ اس کی رخصت پڑھیں گے تو اس کے اندر جو حزن آ جائے گا. جب اس کی شہادت پڑھیں گے تو اس کے اندر سوز آ جائے گا. تو یہ ہے. یہ تھوڑا سا الگ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ پنجابی جب شعرا شاعر لکھتے ہیں، شاعری اپنی جو ہے نا کرتے ہیں، تو وہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے جھولا لکھا ہے، ہم نے وچھوڑا لکھا ہے. تو کیا ہم اردو میں کہتے ہیں ایسی چیز کہ ہم یہ کوئی مخصوص نام دیتے ہیں کہ حضرت علی اصغر کا اگر ہم لوگ کوئی کسی نے کلام لکھا تو کہے کہ جی میں نے جھولا لکھا ہے؟ کیا ایسی کوئی چیز ہے ہمارے یہاں؟ نہیں، ہمارے یہاں اس قسم کا سلسلہ میں نے تو نہیں سنا، نہ میں نے پڑھا. نہ میر انیس نے، نہ کسی سینئر. میر انیس تو بہرحال مرزا دبیر مرشد ہیں ہمارے جی. لیکن یہ کہ میں نے کسی بھی شاعر سے، اردو زبان کے شاعر سے یہ نہیں سنا کہ ہم نے کوئی وچھوڑا لکھا ہے، یا کوئی جو ہے وہ جھولا لکھا ہے، یا کوئی ہم نے جو ہے وہ ہم وہیں تک ہیں کہ سلام ہے، یہ سلام لکھا ہے، یہ مرثیہ لکھا ہے، یہ نوحہ لکھا ہے. ہم بس اس کو ان 3 کیٹیگریز کے اندر جو ہے لے کر آتے ہیں. چلیں، بہت اچھی بات اتنی سی ہے کہ پھر دوسری بات یہ کہ بھائی ہماری تو آل محمد سے اتنی بے تکلفی ہے نہیں. ہمیں تو بہت ڈر لگتا ہے، بڑی احتیاط سے لکھتے ہیں. آج کل تو لوگوں کی بڑی بے تکلفی ہو گئی ہے. اب تو وہ تو اور تیرے اور اس سے گفتگو ہو رہی ہے، اس سے آگے بات بالکل کیا کروں گا. صحیح کہہ رہے ہیں. اس میں یہ ویسے خیر کافی اس میں دیکھنے میں آیا ہے کہ بے تکلفی کی جو آپ نے بات کی، کہ ہم شاید ایک جو کسی کا نام لیتے وقت یا کسی کی بات کرتے وقت جو ایک آپ، جناب یا کچھ اس طرح کی، جو آپ کو اکثر یہ میر انیس وغیرہ کی شاعری میں تو جناب اور حضرت کافی جگہ ملے گا، لیکن ہاں آج کل کی شاعری میں یہ آپ کو کہیں نہیں ملتا. بہت بے تکلفی ہے. خیر اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت جو ہے ہمیں معاف فرمائے اس طرح کی چیزیں کرنے سے. یہ جان بھائی، یہ جان ایلیا کا جملہ ہے کہ آل محمد سے ہماری اتنی بے تکلفی نہیں ہے، ہم ان سے بے تکلف نہیں ہو سکتے. یقیناً. تو ہم بھی ان کی پیروی کرتے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں ہم بھی بھائی آل محمد سے جان ایلیا کی پیروی کرتے ہیں. بالکل. جان ایلیا تو بھائی خیر آپ نے جان ایلیا کا نام لیا تو حالانکہ ہمارے ہی پاس یہ سوالات میں نہیں تھا. جان ایلیا نے کبھی کچھ لکھا، نوحہ، مرثیہ یا کچھ ایسی چیز؟ جان ایلیا شعر تو بہت لکھے ہیں، لیکن باقاعدہ کلام نہیں لکھا. ایک مصرع مجھے جان ایلیا کا یاد ہے کہ سر کٹائے گا کربلا لے گا. عشق تو سر ہی مانگتا ہے میاں، سر کٹائے گا کربلا لے گا. تو بات یہ کہ یار کتنی بڑی بات کر دی انہوں نے. 2 سیل ممتنع میں بچے کی سمجھ میں آ جائے. یہ تو خیر ہے کہ اصل میں جو ہمارے اس طرح کے شعراء گزرے ہیں ان کو وہ غزلیات میں زیادہ دیکھا گیا ہے، اور کچھ جذباتی شاعری زیادہ ان کی طرف دیکھی گئی ہے. یہ ذرا معاملات کم ہیں. ویسے یہ مرزا غالب اور ان لوگوں نے تو نوحہ جات لکھے ہیں. سلام تو میں نے پڑھے ہیں میر صاحب کے اور مرزا دبیر کے، لیکن میرے نظر سے نوحہ کوئی نہیں گزرا. بلکہ دیکھیے سلام میں غزل کا ایک رنگ ہے، اس کے اندر میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں. جی محبت سوز بھی ہے، ساز بھی ہے، خاموشی بھی ہے اور آواز بھی ہے. اب دیکھیے اس کے اندر غزل کا رنگ ہے. بالکل. تو بات وہی ہے کہ سلام کا مزاج، سلام جو غزل کہتا ہے نا، جو غزل کا شاعر ہے وہ سلام بہت اچھا کہہ سکتا ہے اگر چاہے تو. لیکن بدقسمتی سے ہمارے غزل کے بہت اچھے شعراء جو ہیں وہ سلام کی طرف آتے ہی نہیں ہیں. صحیح بات ہے. اب میں آپ سے تھوڑا ایک مختلف سوال کرنے جاؤں گا. وہ یہ کہ نوحے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو نوحے آج کل کی، کیونکہ یہ پچھلے دور میں تو خیر ایسا نہیں ہوتا تھا، لیکن آج کل کے دور میں اس طرح کے نوحہ جات ملتے ہیں ہمیں کہ جس میں غم کی بات کرتے ہیں کہ غم ہے، مجھے دکھ ہو ہوا، یہ ہوا وہ ہوا، لیکن مصائب، کربلا کا واقعہ،
یہ ہمیں نہیں ملتا. تو کیا آپ ان کو بھی نوحوں کے زمرے میں لائیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ فکر تو وہی ہے نا. جی فکر میں تو کربلا ہی ہے نا آپ کی. جی. اچھا، اب میں آپ سے ایک چھوٹی سی فرمائش کرنا چاہوں گا، کیونکہ ایک آپ کا کلام جو مجھے ذاتی طور پہ بہت اچھا لگتا ہے، چھپا کے خاک میں اصغر کو شہ یہ کہتے تھے. اگر آپ وہ سنا دیں تو ہمیں بہت اچھا لگے گا. ہمارے ناظرین بھی سننا چاہیں گے آپ سے. چھپا کے خاک میں اصغر کو شہ یہ کہتے ہیں، چھپا کے خاک میں اصغر کو شہ یہ کہتے ہیں، نصیب وقت کے دھارے پہ رخ بدلتے ہیں، چھپا کے خاک میں اصغر کو شہ یہ کہتے ہیں، زمیں بھی راضی نہیں، آسماں بھی راضی نہیں، زمیں بھی راضی نہیں، آسماں بھی راضی نہیں، تمہارے خون کو ہم اپنے رخ پہ ملتے ہیں، چھپا کے خاک میں اصغر کو شہ یہ کہتے ہیں، بنا کے ننھی سی تربت میان کرب و بلا، بنا کے ننھی سی تربت میان کرب و بلا، حسین گرتے ہیں اٹھتے ہیں پھر سنبھلتے ہیں، چھپا کے خاک میں اصغر کو شہ یہ کہتے ہیں، یہ رو کے تربت اصغر پہ مامتا نے کہا، یہ رو کے تربت اصغر پہ مامتا نے کہا، یہ ماں سے پوچھے کوئی کیسے بچے پلتے ہیں، چھپا کے خاک میں اصغر کو شہ یہ کہتے ہیں، کہاں یہ اعتزاز اصغر نے مت پریشان ہو، ہمیں تو لوح پہ تحریر کو بدلتے ہیں، چھپا کے خاک میں اصغر کو شہ یہ کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہمیں جو ہے اپنا وقت دیا قیمتی وقت میں سے، اور بہت شارٹ نوٹس پہ تھا، اس کے لیے اور شکر گزار ہیں ہم آپ کے. مولا آپ کے توفیقات میں اضافہ فرمائیں. ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جا چکے ہیں،
اور اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.